السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے ایک دوست ہیں، یش جی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک واقعہ معراج پر ایک پوسٹ لگائی تھی۔ اس پوسٹ کا میں انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اصل میں یہ ہمارے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ معراج اور اسراء کے واقعوں کو گڑمڑ کر دیتے ہیں۔ معراج الگ قصہ ہے اور اسراء الگ قصہ ہے۔ جو اسراء کا واقعہ ہے وہ سورہ نمبر 17 میں، سورہ اسراء سورت نمبر 17 میں بیان ہوا ہے۔ وہ واقعہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک مشتمل ہے، اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے آسمان تک وہ قصہ مشتمل ہے۔ تو یہ دو الگ الگ قصے ہیں گے، اسراء کا قصہ الگ ہے اور معراج کا قصہ الگ ہے۔ سورہ اسراء سورت نمبر 17 کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اسریٰ جو ہے اس کا مادہ سین را یا ہے، اور یہ رات کی سیر کو کہتے ہیں، رات کے ٹریول کو اسراء کہتے ہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، لیلن رات کے کچھ حصے میں لے گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ سفر پوری رات پہ مشتمل تھا، رات کے کچھ حصے میں لے گیا۔ من المسجد الحرام، سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد، ٹھیک ہے، الی المسجد الاقصی دور کی مسجد ہے، اور مراد یہاں پر بیت المقدس ہے گا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جو مسجد ہے اس کے ارد گرد میں ہم نے برکت رکھی ہے گی۔ لنوریہ من آیاتنا، اب یہ مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروایا گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیات دکھا سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کا جو سفر تھا اس کو ہم سفر اسراء کہتے ہیں گے، اسے ہم اسراء جو ہے وہ اس سے تعبیر کرتے ہیں گے۔ اور جو آسمان دنیا کا سفر تھا مسجد اقصی سے آسمان تک کا سفر، وہ ہمیں سورہ نجم میں ملتا ہے، سورت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارے صاحب محمد جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوئے نہ ہی وہ بہکے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا، وہ جو تمہارے صاحب ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ینطق عن الہوا، وہ خواہشات سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ خدا کی وحی ہوتی ہے جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں کون سکھاتا ہے گا؟ شدید قوتوں والا، ذو مرۃ فاستوی، طاقت رکھنے والا، فاستوی، وہ جو جبریل ہے وہ ان کے قریب ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ جبریل جو تھا وہ افق اعلیٰ پر تھا، آسمان کی بلندیوں پر تھا، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ آسمان کی بلندیوں سے نزدیک ہوا، ثُمَّ دَنَا، پھر نزدیک ہوا، فَتَدَلَّى، اور نزدیک ہو گیا۔ اب راستہ کتنا، فاصلہ کتنا رہ گیا؟ رسول اللہ اور جبریل کے درمیان فاصلہ کتنا رہ گیا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جتنا دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے اس طرح اتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر ہوگا، یعنی جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بالکل ایک ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے، قریب ہو گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے نہ جھٹلایا جو آنکھوں نے دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اللہ کہتا ہے اہل مکہ کیا تم جھگڑا کر رہے ہو اس پر جو میرے نبی نے دیکھا ہے گا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حالانکہ رسول اللہ نے صرف ایک بار جبریل کو نہیں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے دوسری بار بھی اس کو دیکھا تھا۔ اب یہ دوسری بار دیکھنا کہاں پر ہوا؟ عند سدرۃ المنتہا، اب دیکھیں یہ یہاں پر سفر میں آ جائے گا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، عندہا جنت الماوا، اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہ جنت الماوا بھی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اب آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ معراج یا یہ سفر اسراء، یہ جو اسراء کا سفر تھا، رات کے وقت کا جو سفر تھا، ٹریول تھا، یہ رسول اللہ کو کیوں کرایا گیا؟ یہ ایسا ہی مشاہدہ تھا جو باقی انبیاء کو کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں گے، رآ، یرا، اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں گے، رویا، تو یہ یاد رکھیں یہ جو رویا کے الفاظ آتے ہیں گے یہ آنکھوں کے مشاہدوں کو کہتے ہیں گے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا
فتنۃ للناس، ہم نے جو آپ کو رویا دکھایا تھا یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، فتنہ کا باعث تھا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے خدا نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گی اور میں نے سفر کیا ہے، تو لوگ جو فتنے میں مبتلا ہو گئے، مکہ کے کافر فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مشاہدات کروائے جاتے ہیں گے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ منام میں، وہ سونے کی حالت میں کروائے جاتے ہیں گے یا وہ خواب کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، وہ رویا جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ حالت بیداری میں انہیں کروائے جاتے ہیں گے۔ اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کو رویا کیوں کروائے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں اور آپ بشر ہیں، ہم اور آپ جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم پر نبوت نہیں ہوتی، ہمارے پاس جبریل پیغام لے کر براہ راست نہیں آتا، وہ ہمیں کتاب کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے، نبی اسے براہ راست مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا تیقن، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اچھا پھر یہ فرشتوں سے ملاقات کیوں کروائی جاتی ہے، جبریل سے ملاقات کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا جو جسم عنصری ہے یہ عناصر سے مرکب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو جسم ہے یہ خاکی ہے، یہ زمینی ہے، جبکہ جو پیغام آنا ہے، جو وحی آنی ہے وہ آسمان سے آنی ہے گی، اور فرشتہ بھی نور ہوتا ہے، فرشتہ بھی جو ہے وہ اس زمین کا نہیں ہوتا، وہ خاکی نہیں ہوتا، وہ نورانی ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے گا۔ تو جو بشری جسم ہے، جو ہمارا جو وجود ہے گا، یہ آسمان کی جو وحی ہے اس کو قبول کرنے کی سخت نہیں رکھتا ہے گا، اس لیے دونوں میں کچھ نہ کچھ میل ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ملاپ ہونا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت پھر جو ہے فرشتوں کی انبیاء سے ملاقات کرواتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مشاہدات کروائے گئے یا جو آپ کو رویا دکھایا گیا، اس کا خالصتاً مقصد وہی تھا جو نبوت کا مقصد ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ نبوت کا پیغام حاصل کرنے کے لائق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ اس رویا کا مقصد تھا۔ اب آتے ہیں ہم اعتراضات کی طرف۔ مثال کے طور پر شک صدر ہوا، ٹھیک ہے، شک صدر ایک نے کیا، 3 نے کیا، 50 نمازوں کا ذکر ہے۔ اچھا کم سفر میں پھر یہ کس طرح ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کم وقت میں اتنا طویل سفر کس طرح ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جو انسانی جسم ہے وہ ہے ثقیف، ٹھیک ہے، وہ ثقیف ہے، وہ لطیف نہیں ہے، جبکہ انسان جو ہماری روح ہوتی ہے، روح وہ خدا کی روح ہے، وہ لطیف ہوتی ہے گی۔ لیکن جو انبیاء کو جو مجاہدے کروائے جاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہی سے پہلے آپ جو ہے وہ غار میں جا کے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسانی جو جسم ہے وہ کثیف ہے گا، تو جو روح ہے، روح اس کا پیغام جو ہے وہ اس کو لینے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کثیف کو لطیف سے ملانے کے لیے، کثیف کو لطیف کے قابل بنانے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کم وقت میں یہ سفر کس طرح ہوا، کس طرح ممکن ہوا؟ کیونکہ ثقیف جو تھا وہ لطیف کے مثل ہو گیا، بلکہ لطیف سے بھی زیادہ لطیف ہو گیا۔ جو انسانی جسم تھا، جو ثقیف تھا، جو وزنی تھا، وہ لطیف نہیں تھا، لیکن انبیاء کا جو جسم ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ بار بار مشاہدہ کروا کر، انہیں بار بار جو رویا دکھا کر اس جسم کو لطیف کر دیتا ہے، اس طرح پھر وہ جسم جو ہے وہ آسمان میں جانے کے لائق بن جاتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک جواب ہے۔ اچھا پھر یہ کہا گیا سدرۃ المنتہا، انہوں نے سوال یہ کیا یشجی نے کہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے، بیری کا درخت ہے، کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں، جنت ہے، دوزخ ہے اور خدا کی ذات ہے، یہ سب غیب ہے۔ سدرۃ المنتہا غیب ہے، جنت الماوا یہ غیب ہے، ٹھیک ہے، آسمان خدا کا عرش جو ہے وہ بھی غیب ہے، ٹھیک ہے، جس پر خدا متمکن ہے، جس طرح اس کی خدا کے شان کے لائق ہے، تو جو خدا نے استوا کیا عرش پر وہ بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں نبی آگے بتاتا ہے، تو سدرۃ المنتہا کیا وہ بھی ہمارے لیے غیب ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اب نبی چونکہ سچا ہوتا ہے، ہمیں اس بات پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ انبیاء سچ بولتے ہیں، کہ اس لیے جس طرح وہ بتا رہا ہوتا ہے نبی، ہمیں اس پر ایز اٹ از ایمان لانا پڑتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کی کنہ کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہم ایک عام بشر ہیں، ہم نبی نہیں ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ خود مشاہدہ کرتا ہے، یا اس پر جو پیغام رسالت آتا ہے وہی آتی ہے، وہ اس پر وہ اس پیغام کو وہ ہم تک پہنچاتا ہے، نبی کو یقین ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ہم ایمان بالغیب کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ سدرۃ المنتہا کس طرح کا ہے، وہ بیری کا درخت کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے بیری کا درخت کہا گیا ہے، سدرہ کہا گیا ہے گا، تو یاد رکھیں یہ جو تمثیل دی جاتی ہے، جو مثال بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں انگور ہوگا، جنت میں جو ہے وہ جو ہے وہ باقی نعمتیں ہمارے کو ملیں گی،
تو یہ ساری کی ساری ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں بتائی جاتی ہیں. اصل ان کی حقیقت کیا ہے وہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے غیب ہے گا. اچھا، پھر ایک انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ وہ حتیم میں تھے یا ام ہانی کے گھر میں تھے، یہ بھی مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اصولی طور پر قرآن مجید نے مختصر طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے سفر کروایا. ٹھیک ہے، یہ قطعی ہے، یہ بالکل قطعی ہے گا، قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالت بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا. ٹھیک ہے، یہ قطعی ہے. اب رہا احادیث کے اندر کہ وہ ام ہانی کے گھر سے ہوا یا وہ حرم سے ہوا، پھر اس کی علماء تطبیق وغیرہ کرتے ہیں گے، وہ سارے کے سارے ضمنی معاملات ہیں. جو اصولی معاملہ ہے وہ یہ کہ سفر ہوا. رہا جزوی معاملہ یا جزوی اختلاف جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ایک ضمنی مسئلہ ہے گا. ضمنی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیثیں ہم تک ضمن سے پہنچی ہیں گی، اس میں ہمیں یقین محکم نہیں ہے. لیکن علماء نے تطبیق کی ہے گی کہ آپ جو ہے وہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما دیں اور پھر وہاں سے آپ کو اٹھا کر جو ہے اس کا حرم میں لایا گیا، تو اس میں کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں اشکال وارد نہیں ہوتا ہے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں موجود تھے وہ گھر جو ہے وہ حرم کے اندر ہی موجود تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اشکال جو ہے پیدا نہیں ہوتا ہے گا. پھر 50 نمازوں کا سوال کیا تھا کہ آسمان میں کہ دیکھیں یہ تفسیر میں ملتی ہے حدیثوں سے. ٹھیک ہے، اصل میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں گی وہ قطعی دلالت ہیں، اپنے دلالت ان کی واضح ہے گی. ٹھیک ہے، رہا احادیث جو ہیں، احادیث کے اندر پھر وہ متعارض حدیثیں ہوتی ہیں گی، ان میں پھر آپ تطبیق پیش کرتے ہیں گے. نمازوں کا جو مسئلہ 50 نمازیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ نمازیں 50 نمازیں رسول اللہ پر فرض ہوئی، پھر وہ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. نماز جو ہے سلاد جو ہے سلاد، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوئی ہے. یہ آپ پیچھے اگر دیکھیں قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پر یعنی یسوع مسیح علیہ السلام پر بھی نمازیں تھیں. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. ٹھیک ہے، مجھے نماز کا زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی نمازیں تھیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر کے 50 نمازیں تھیں، ان کے اوپر کے 5 نمازیں تھیں. ٹھیک ہے، یہ صلاۃ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ پر نماز جو ہے نا وہ مقرر ہوئی ہے. یہ شروع سے چلتا ہوا رہے گا، صلاۃ ہے زکوٰۃ ہے، شروع سے چلتا ہوا رہا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے. بہرحال یہ جو انہوں نے اعتراضات اس طرح کے پیدا کرتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مشاہدہ کرواتا ہے گا. اور مشاہدہ کس سے کرواتا ہے؟ تاکہ نبی کا تیقن بڑھے. اس کا جو ثقیف جسم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پھر اس کے کثیف جسم کو پھر اللہ تعالیٰ روحانیت میں تبدیل کرتا ہے. آہستہ آہستہ پھر نبی جو ہے وہ پیغام وحی جو ہے اس کو قبول کرنے کے قابل بن جاتا ہے. اور یہ مشاہدات جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی مشاہدات ہوتے ہیں، پیدر پہ ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ مشاہدات اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ کثیف جسم جو ہے وہ روحانیت کو قبول کرنے کے لائق بن جائے. اصل یہاں پر جو ہے فلسفہ یہ ہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.